کچھ نہ کچھ سن گن وہاں کی یہاں تک آتی. اب آئیے، یہ تو بات تھی ایک طریقہ ہے اپنے والدین کو ان کے انتقال کے بعد حالت خواب میں زیارت کرنے کا یا ان سے ملاقات کرنے کا. لیکن کون سی ایسی نماز ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد انسان پڑھے؟ تو مشکل مسئلہ، آسان نہیں ہے. 4 نمازیں ہیں، ایک نہیں. ہمارے یہاں معروف تو ایک نماز مغفرت والدین کے نام سے 4 نمازیں. صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد. تو ایک معروف نماز، یہ بات یاد دلا دیں کہ آج کل مستحب نمازوں کا مسئلہ اپنے مقام پر، مگر واجبات جو والدین کی قضا ہو جائیں وہ اپنے مقام پر. اگر کوئی انسان چاہتا ہو کہ اور کوئی مستحب عمل، کوئی نماز ایسی ہو سکتا ہے کوئی خوش ہو کر میرے والدین میرے خواب میں آئے، تو ایک طریقہ معروف جو آپ کے علم میں، 2 رکعت نماز مغفرت والدین. یہ تو والدین کے لیے کہ رکعت اول میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ مبارکہ ابراہیم کی آیت نمبر 41 اس کا عنوان ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. رکعت دوم میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ نوح آیت نمبر 28 رب اغفر لی، ما ربنا یا ربی، تفصیل کا وقت نہیں کیوں ایسا ہے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مومنا وللمؤمنین والمؤمنات. جو عادی ہیں ان کو تو یاد ہے 10 مرتبہ سورہ نوح آیت نمبر 28. اس کے بعد حالت دعائے قنوت میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل آیت نمبر 24 کا آخری حصہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ ایک مکمل نماز ہے، اس کا نام نماز مغفرت والدین. اگر 2 میں سے ایک زندہ ہو، خدا حیات دے، کیا زندہ مردہ کو ساتھ جمع کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں. زندہ اور مرحوم کو ساتھ جمع کرنے سے نہ تو زندہ کی حیات ختم ہوتی ہے، نہ مرحوم کے دوبارہ پلٹ آنے کا مسئلہ ہوتا ہے. جیسے ابھی آپ کسی جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں تیسری دعا کے اندر؟ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات. جو زندہ ہیں انہیں بھی بخش دے اور جو مر گئے ان میں سے ان کو بھی بخش دے. ایک ہی جملے میں زندہ اور مرحوم دونوں شامل ہو گئے. آپ جائیں عمرے کے لیے، آپ جائیں زیارات کے لیے، زندہ اور مرحوم ملا لیجئے. نماز شب میں نماز وتر میں دعا مانگتے ہوئے زندہ مرحوم ملا لیجئے. تو زندہ مرحوم اگر حیات ہوں، والدہ انتقال کر چکی ہوں، یا والدہ حیات ہو اور والد کا انتقال ہو چکا ہو، تو یہ نماز پڑھی جا سکتی ہے، نماز مغفرت والدین. ایک اور طریقہ کہ 2 رکعت نماز برائے مغفرت والدین، اور یہ ذرا آسان ہے اس لیے آسان ہے کہ اس میں آیات کا یاد کرنا آسان ہے. سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 24 رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 20 مرتبہ رکعت اول میں الحمد کے بعد، اور 20 مرتبہ رکعت دوم میں الحمد کے بعد. باقی رکوع، سجود اور قنوت عام صبح کی نماز کی طرح سے. اس کا نام بھی نماز مغفرت والدین. تیسری نماز، اور یہ نماز 4 رکعت نماز، یہ پڑھی جاتی ہے ہفتے کی شب میں، جمعہ کا دن گزرنے کے بعد ہفتے کی رات، اور مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان. مغرب اور عشاء کی نماز کے درمیان 4 رکعت نماز کا مطلب 2 رکعت کر کے نماز پڑھی جائے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ توحید. 3 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ سورہ توحید. یہ 4 رکعت نماز جب مکمل کر لیں تو 3 مرتبہ آیت الکرسی کی تلاوت کر کے اپنے والدین کو اشارے ثواب کریں. اس کے علاوہ
ایک اور نماز ہے طولانی، کہیں تو بیان کروں نہ چھوڑ دوں، اس لیے کبھی شاید مستحب نمازوں کے باب میں یہ بات آپ کے اذہان محفوظ ہوگی کہ بڑی آسانیاں ہیں، مستحب نماز میں بڑی آسانیاں ہیں، جتنا انسان ایزی فیل کر سکتا ہو مستحب نماز چلتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، کسی بھی حالت میں پڑھنا چاہیں تو آپ ادا کر سکتے ہیں، البتہ وضو کے ساتھ تو یہ لازم ہے۔ اس میں آپ کے دیگر معاملات تو بات واضح ہے کہ نہ آپ بات کر سکتے ہیں، نہ کسی اور کے سوال کا جواب دے سکتے ہیں، اب نماز پڑھ رہے ہیں۔ البتہ وہ جو شرط ہے کہ کھڑے ہو کر حالت قیام اور رکوع و سجود و کامل، وہ مستحب نماز میں اگر انسان کے لیے مشکلات ہوں، ٹائم کم ہو، تو یہ بغیر اس کے بھی انجام دے سکتے، یعنی اشاروں سے رکوع کر لے، اشاروں سے سجدہ کر لے۔ کبھی ٹریفک جام ہو جاتی، آپ کھڑے ہیں سگنل پر دور دور تک، ابھی ٹریفک پولیس غائب ہو چکی ہے، اب کیا کریں؟ دو ہی باتیں، یا تو ٹریفک پولیس کو آپ کچھ کہیں اپنے الفاظ میں، پھر جب بات یہاں پر آ گئی تو جملہ سن لیجئے، یہ بڑا آزمایا ہوا مسئلہ ہے۔ ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو میں نے صاحب خانہ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ 8 بجے تک، 8:15 تک پہنچ جاؤں گا۔ آپ یقین نہیں کریں گے میں نکلا بوتر آپ سے ہوں کتنے بجے؟ جبکہ 8 بجنے میں 7 منٹ باقی تھے، بوتر عزیز آباد سے، اور یہاں غالباً 8:07 میں میں باہر گیٹ پہ پہنچ چکا تھا۔ کیسے ہوا؟ کہ معجزہ ہو گیا؟ کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے معصوم کے وسیلے سے علامہ مجلسی کو ہدیہ کر دیا، راستے کھل جاتے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو آج کی مجلس ذرا سی کچھ اعمال پہ چلی گئی، تو اب ایک نماز اور بیان کر دوں، اس کے بعد بات مکمل۔ یہ نماز ہے جو شب جمعرات پڑھی جاتی ہے، شب جمعہ نہیں، شب جمعرات۔ اور شب جمعرات کی نماز رات میں عشاء کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز سے پہلے پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نماز ہے، اور ہر رکعت میں الحمد کے بعد 2 رکعت نماز، الحمد کے بعد 100 مرتبہ آیت الکرسی ہے۔ آیت الکرسی کہاں تک پڑھنی چاہیے؟ اس کے 2 حوالے ہیں، علی العظیم تک یا ہم فیہا خالدون تک۔ تو صرف نماز وحشت قبر میں اختصاص ہے، ہم فیہا خالدون تک پڑھنا۔ البتہ باقی نمازوں میں یہ اختیار ہے، چاہیں تو علی العظیم تک پڑھ لیجئے اور چاہیں تو ہم فیہا خالدون تک پڑھ لیجئے۔ 100 مرتبہ آیت الکرسی ہر رکعت میں، اس کے بعد 15 مرتبہ چاروں قل، سورہ کافرون، سورہ توحید، سورہ فلق، سورہ ناس، 15 مرتبہ چاروں قل، پھر رکوع سجود نارمل جیسے پڑھتے۔ میں اس کی بات کر رہا تھا، یہ نماز چونکہ اتنی طولانی ہے کہ انسان کھڑے رہ کر نہیں پڑھ سکتا، تھک جاتا ہے، بیٹھ جائے، بیٹھ کے آیت الکرسی پڑھ لے۔ اچھا بات یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، وہ سن لیجئے گا، لیکن بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے۔ 2 رکعت نماز، طریقہ بالکل برابر، 100 مرتبہ آیت الکرسی، اور آیت الکرسی کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، تو آپ کے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے دہرانے کا مسئلہ واضح ہو گیا۔ 15 مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ کافرون کے بعد پھر سورہ فلق، سورہ ناس۔ نماز مکمل کرنے کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اور اس نماز کا ثواب معصوم کے توسل سے اپنے ماں باپ کو ایصال کر دے۔
جتنے حقوق گردن پہ ہوں گے ماں باپ کے، ان حقوق سے انسان بری ذمہ واقع ہوگا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھو جو چاہو کرو، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔